جب میں ابھی یہ جو ایک سال مجھ پہ اور شاندانہ پہ جو گزرا ہے وہ رب جانتا ہے، اس کے وہ لیولز کے ایگزامز تھے، کوئی ٹیوٹر نہیں میرے پاس، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے. آئی واز اے CEO آف ملٹی نیشنل کمپنی ان جرمنی، سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا. میرے گھر سے 3 جنازے نکلے تھے، تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو میری وہ بیٹی جب میں اندر تھا تو ایک دن آئی، تو انہوں نے زمین پہ بٹھایا میری بیٹیوں کا وائف کو. تو میں نے کہا بیٹا تمہارے تو ایگزامز ہیں. تو کہتی بابا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، میں ایگزامز اپیئر تو ہو رہی ہوں بٹ بابا میری ساری محنت چلی گئی. میں نے کہا بیٹا بلیو ان یور سیلف، آزمائش آتی ہے گزر جائے گی. میری بڑی بیٹی حریم when she was 11 years of age، تو مجھے اس نے کہا بابا ورلڈ اسکالرس کپ کا ایک ایونٹ آ رہا ہے، I want to compete، مجھے اجازت ملے گی؟ اس نے جب یہ کہا نا مجھے اجازت ملے گی، I swear upon Allah، میرے دل میں جیسے کوئی چیز ایسے چپ جائے. لیکن بیٹا یہ بات کیوں کی ہے؟ لیکن بیٹا مما نے کہا کہ بابا سے پوچھ لو. میں نے کہا بیٹا آپ جاؤ گی کمپیٹ کرو گے. میں نے آج تک اپنے بچوں کو 1 منٹ بھی نہیں دیا. اس رب کے بعد مائی سول پارٹنر شی از ریسپانسبل فار ایوریتھنگ. وہ بچی مجھے ابھی کہتی ہے کہ جی کچھ ہفتے بعد بابا میں نے 12 گولڈ میڈل جیت لیے. میں آئی واز شاکڈ. میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ کہتی ہے کہ میں بھی حیران ہوں. کچھ ہفتے بعد پھر مجھے آگے کہتے اچھا میں یہاں پہ اپنی بیٹی کی تعریف کرنے نہیں آیا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں آپ میری بیٹیاں ہیں. if she can achieve, if Shandana can make it to WTO, if she can excel, why can't you? That's why I want to give you examples. And I'm here as a Pakistani. I'm not here as a PTI member. میں پہلے پاکستانی ہوں پھر کسی اور پارٹی کا ہوں. So let's be very focused on one thing. قوم اٹھے گی تو ہم اٹھیں گے. اب کچھ عرصے بعد میری بیٹی نے کہا کہ جی میں نے ویتنام جانا ہے. اب وہ 11 سال کچھ ماں کی ہے. میں نے کہا جاؤ. ویتنام سے گولڈ میڈل جیت کے آ گئی. اب ٹیچرز کے ساتھ گئی. پھر مجھے کہتی ہے ییل یونیورسٹی امریکہ میں جانا ہے، اس میں میری سلیکشن ہو گئی ہے. She is yet to be 12. اب جب اس نے کہا نا امریکہ، تو وہ راتیں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے گزاری. میں نے کہا یو ول گو، جاؤ گی. خاندان میں کچھ ایسا ہو گیا کہ شہریار کر کیا رہے. مجھے وہاں سے اس کی ٹیچر کا US سے فون آیا کہ آج کلچرل نائٹ ہے اور کلچرل نائٹ میں حریم وانٹس ٹو پارٹیسپیٹ بٹ شی از ٹو ینگ فار دیٹ کلچرل نائٹ. میں نے کہا بیٹا میری بات حریم سے میری بات ہوئی. It took me half an hour to make her understand. وہ بچی کچھ 1 ماہ پہلے دنیا کی 5 نہیں 10 یونیورسٹیز میں سے اس کو 100% اسکالرشپ اور اس کے BCD گریڈز ہیں. اب جب آپ کا اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، جب آپ کا ایمان ہوگا، آپ نے محنت کی ہوگی، تو اللہ تو وہی اللہ ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں سے گزارتا ہے، فرعون کو غرق کرتا ہے. اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہے. اللہ تو وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں. اس کی محنت پہ پورا پاکستان، پورا یہ ریجن، پوری دنیا حیران ہے کہ دنیا کی ٹاپ ناچ یونیورسٹیز اس کو 100% اسکالرشپ دے رہی ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو آپ اللہ سے مانگو تو صحیح. اگر آپ نے یہ مانگنا ہے سوری کہ یہ میرا شاہ رخ سلمان اور یہ کوئی انڈین ایکٹر، یہ کوئی میوزک آرٹسٹ، یہ میرا آئیڈیل ہے، بس اس سے میری شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو میری بیٹیوں یاد رکھو میں ایک پروفیشنل ماڈل رہ چکا ہوں. ابھی ریسنٹلی صلاح الدین ایوبی کا جو ڈرامہ چل رہا ہے، عدنان صدیقی، ہمایوں سعید، ان سب کو اس وقت کے پرائم منسٹر سے میں نے ملوایا اور ہم نے ان کو بتانا تھا کہ ہم نے اپنے ہیروز بتانے ہیں قوم کو، ہم نے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میری قوم کب تک ایلوس پریسلی، مائیکل جیکسن، برٹنی سپیئرز، یو نیم، اسی طرح جو بھی آج ویسٹ ہمیں دکھاتا ہے اس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہماری بنیاد کدھر گئی؟ ہمارے ویلیوز کدھر گئے؟ ہمارے نارمز کدھر گئے؟ سو میری بیٹیوں آج آپ سنو، ایوری تھنگ اسٹارٹ اینڈ اینڈز وتھ یو. آپ نے آج عہد کرنا ہے، اور عہد کیا کرنا ہے؟ that you won't live an ordinary life. ordinary یہ کیا زندگی ہے کہ آپ اگلوں کے اشاروں پہ جئیں، ماں اور باپ کو عزت دیں، بہن بھائیوں کو عزت دیں، اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کو فیوچر میں عزت دیں. لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ. کچھ بھی ہو جائے اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز مت کریں. ڈر ڈر کے مت جئیں. ڈر ڈر کے جیو گے تو آپ کی ایکسپلائٹیشن ہوگی.
Allah has rewarded you. Allah has given you your due rights. Allah has protected your rights. Become the voice of yourself. Become the voice of others. Then see the difference. وہ بچی آج شاندانہ کچھ عرصہ پہلے مجھے کہہ رہی تھی شہریار بھائی مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے میرے لیے یہ ہوگا ہوگا. میں نے کہا stay firm. Believe in yourself. Don't give out vibes. بتاؤ کہ میں قوم کی بیٹی ہوں. یہ میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی بیٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں جیل گزار سکتی ہوں تو میں مردوں کے ساتھ مقابلہ کر کے ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتی ہوں. اب ایک ایونٹ میں بیٹھا تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کیلاش ناتھ. تو مجھے نہیں پتا کہ کیلاش ناتھ کون ہے. I was clueless. دنیا میں 17 پارلیمنٹیرینز ہیں. پارلیمنٹیرینز وداؤٹ بارڈر. UN اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. آج تک میری بہن سے کوئی پوچھے کہ میں نے کبھی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا کوئی بیج لگایا ہو یا بتایا ہو کہ انڈیا سے تو ایک پارلیمنٹ نہیں ہے, فلانے ملک سے تو نہیں ہے, چین سے نہیں ہے, I am one of them. کبھی میں نے کہا, کبھی میں نے پریٹینڈ کیا. ہمیشہ بیٹا جب اللہ آپ کو نوازے عاجزی اختیار کر لو اور نوازے گا. کیلاش ناتھ on top of that چرچل اٹھتا ہے اور جرمنی دنیا کو چیلنج کر رہا ہے اور چرچل کہتا ہے کہ کیا سوشل جسٹس پریویل کر رہا ہے چیمبرلین کی پارلیمنٹ میں. پرائم منسٹر چیمبرلین ہے, وار منسٹر, اور یہ سب بیٹھے ہیں اور دس جینٹلمین ہیز دا مورل کریج. اور وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں انصاف ہے نہیں ہے. کیا انصاف صرف ایلیٹ کے لیے ہے؟ کیا انصاف صرف سلیکٹڈ لاٹ کے لیے ہے؟ اکراس دا بورڈ ہے؟ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے لیے الگ الگ ہے یا کسی اور مائنورٹی کے لیے, کسی اور مذہب کے پیروکاروں کے لیے الگ ہے؟ پھر وہ جرمن قوم, چانسلر, برٹش قوم, چرچل کے اندر دنیا کو ایک میسج دیتی ہے. اس کو بھی اللہ کے رسول کا نہیں پتا. پھر ایک مدر ٹریسا, ایک آئیکونک فگر, کہاں سے اس کا تعلق ہے, کہاں آتی ہے, کیا پرپز ہے؟ کسی بھی پاکستان کے تھانے میں ایک بیوہ اگر خوبصورت ہو وہ نہیں جا سکتی. جائے گی تو she will lose everything. I'm here to give you the inside story of a Pakistani woman. اگر ایک یتیم بچی ہے, she will never be able to decide anything for herself. She will be monitored and controlled.